اتنا تجارت کا بڑا کاروبار. اب رسول ابو طالب لے کے آئے, کہا میرے بھتیجے کو ساتھ میں. اب دیکھ تو لیا تھا, خاص تاریخ ہو چکی تھی عقد کے لیے, کیونکہ جلد بازی نہیں ہوتی. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ عقد کرنے میں جلد بازی نہیں کرا کرتے. جناب خدیجہ نے سنا اور کہہ دیا ٹھیک ہے ہمارے قافلے میں جا سکتے ہو. میسرہ غلامی کو, میسرہ غلام کا نام تھا, اس کو کہا کہ تم رسول کے ساتھ جانا, محمد کے ساتھ جانا, اور جانے کے بعد ان پر نظر رکھنا. یہ کیا کرتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کرتے کیا ہیں, اور ساری مجھے رپورٹ تمہیں آ کر کے دینی ہے. اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ ان سے عقد کیا جائے یا نہ کیا جائے. توجہ حضرات گرامی. اب میسرہ چلا, وہ کہتا ہے کہ جب ہم چلے رسول پاک ہیں اور پورا قافلہ شام پہنچا, شام سے واپس میں مکے آیا, اور جب آیا نا تو ایک مرتبہ سب سے پہلے جب یہ پہنچا, پہنچنے کے بعد خدیجہ نے کہا یہ بتاؤ میسرہ, سلام ہوا, سلام کے بعد جواب دینے کے بعد کہا بتاؤ کیا رپورٹ ہے, کیا خبر ہے, محمد کے عیب بتاؤ, محمد کے مجھے عیوب بتاؤ, محمد کے بتاؤ. ایک مرتبہ نظروں کو جھکا کر کہتا ہے کہ میں اس شخص کے کیا عیب بتاؤں, جب وہ زمین پر چلتا ہے تو بادل اس کے سائباں ہو جاتے ہیں. کہا کہ میں تم سے فضیلت نہیں پوچھ رہی ہوں, مجھے محمد کا عیب بتاؤ. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جب محمد ہمارے درمیان میں چلتے تھے تو خوشبوئیں آتی تھی اور ہوائیں چھپ کر سلام کرتی تھی. کہا کہ جب ہم اکیلے ہوتے تھے ہماری بغلوں سے پسینہ آتا تھا, اس سے بدبو آتی تھی, لیکن جب محمد ہمارے قافلے میں ہوتے تھے تو محمد کے ہوتے ہوئے نہ تو پسینہ آتا تھا اور نہ بدبو آتی تھی, خوشبو بلکہ مشک و عنبر سے زیادہ مہکتے تھے. کہا کہ میں تم سے فضیلت نہیں پوچھ رہی ہوں بلکہ میں محمد کے عیب پوچھ رہی ہوں, محمد کے عیب بتاؤ. کہا کہ اس کا چلنا, اس کا بیٹھنا, نہ جانے کس پر جانے فدا ہو, جو ہاشمی خاندان کا معزز شخص ہے اس کو محمد کہتے ہیں. کہا میں تم سے فضیلت نہیں, میں تم سے عیب پوچھ رہی ہوں. ایک مرتبہ جملوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے میری مالکہ بس اتنا سمجھ لیجئے, اللہ نے کائنات میں جس بندے کو بے عیب بنایا ہے اسے محمد کہتے ہیں.